بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن چھوٹی بات بڑی نیکی کے اندر آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان رشید احمد۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس پروگرام کے اندر کچھ ایسی نیکیوں کا تذکرہ کریں جن کو ہم بسا اوقات نیکی نہیں سمجھتے، لیکن در حقیقت اللہ کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جس چھوٹی نیکی کا، یعنی جس چیز کو ہم بہت چھوٹی بات سمجھتے ہیں یا بسا اوقات ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتی، وہ بات ہے کہ نیکی میں جلدی کرنا۔ آپ کو شاید سن کر حیرت ہوگی کہ نیکی کرنے میں جلدی کرنا یہ خود ایک نیکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بسا اوقات خیر کے، نیکی کے، اچھائی کے کچھ جذبات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ بسا اوقات انسان کے اوپر کوئی ایسی حالت آتی ہے، وہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے، وہ کسی ایسی حالت سے گزرتا ہے کہ اس کے دل میں ایک نیکی کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں یہ نیک کام کروں۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ جب آپ کے دل میں ایک نیکی کی خواہش پیدا ہوئی، آپ فوراً وہ نیکی کر لیجئے۔ آپ یہ مت کہیے کہ یہ کام میں کل کروں گا۔ مثلاً آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، شیاطین کو قید کر لیا گیا ہے۔ وقتاً فوقتاً اس مہینے میں، اس ماہ مقدس میں انسان کے دل میں نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں صدقہ کروں، کبھی انسان یہ چاہتا ہے میں کسی کو افطاری کرواؤں، کبھی انسان یہ چاہتا ہے میں تہجد کی نماز پڑھوں۔ مختلف قسم کی نیکیوں کے جذبات انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کے دل میں نیکی کا کوئی جذبہ پیدا ہو، شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ فوراً اسے کر گزریے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ جلدی کرو اس مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور اللہ نے اپنے متقی بندوں کے لیے اس جنت کو تیار کیا ہے۔ دیکھیں، رمضان کی آمد کا مقصد، روزوں کا مقصد قرآن کریم نے بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت میں نے انہی متقین لوگوں کے لیے تیار کی ہے، اور ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرو۔ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی عطا فرمائی ہے، فرصت کے کچھ لمحات عطا فرمائے ہیں، آپ اس کو غنیمت جانیے اور فوراً نیکیوں کے اندر اس کو لگا دیجئے۔ قرآن کریم کے اندر نیک لوگوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے، اولئک یسارعون فی الخیرات۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو، میرے ہاتھ اٹھیں تو اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آ جائے، جواب آ جائے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، فاستجبنا۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں۔ آئیے ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ دعائیں کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے۔ قرآن کریم سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا کہ ہم نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کو بڑھاپے کے اندر، جبکہ ان کی اہلیہ بانجھ ہو چکی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سبب ذکر فرمایا کہ وہ کیا سبب تھا، وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ اللہ نے فرمایا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ تھے جو خیرات کے اندر،
نیکی کے کاموں کے اندر جلدی کیا کرتے تھے. جب ان کے دل میں نیکی کا کوئی جذبہ پیدا ہوتا تھا تو فوراً کر لیا کرتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات بنیں، آپ کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، آپ اپنی یہ عادت بنا لیجئے، اپنا یہ مزاج بنا لیجئے کہ جب آپ کوئی نیکی کرنا چاہیں اس کو فوراً کر دیجئے. دنیا کی باقی چیزوں کے اندر ریس لگانا، مقابلہ کرنا، کمپٹیشن کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اسلام کی نظر میں، کہ آپ کی یہ کوشش ہو کہ فلاں کے پاس یہ گاڑی ہے، میرے پاس اس سے اچھی گاڑی آنی چاہیے، فلاں کا بنگلہ یوں ہے تو میرا بنگلہ اس سے اتنا اچھا ہونا چاہیے. یہ کوئی قابل تعریف بات شریعت کے اندر نہیں ہے. لیکن نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرنا، اس میں کمپٹیشن کرنا، اس میں ریس لگانا، یہ نہ صرف یہ کہ بہت اچھی بات ہے بلکہ قرآن کریم نے خود اس کا حکم دیا ہے. قرآن کریم سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. آپ اگر دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص ایک نیکی کر رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ کے دل میں یہ تمنا، یہ آرزو پیدا ہو کہ میں اس سے بڑھ کر اس نیکی کے کام میں حصہ ڈالوں گا. ایک اسلامی معاشرے کی یہ صفت ہے، اس کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر کوئی ایک شخص نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے اس کو دیکھ کر اس نیکی میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور در حقیقت یہ قرآن کریم کے اس حکم پر عمل ہے اور بہت بڑا ثواب اور بہت بڑا اجر رکھتی ہے. علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان کے دل میں نیکی کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر آپ نے اس مہمان کی قدر کر لی، اس کی قدر یہ ہے کہ جب آپ کے دل میں یہ مہمان آیا آپ اس پر عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار یہ جذبات پیدا ہوتے رہیں گے. لیکن اگر آپ نے اس کی ناقدری کی، نہ جانے کل آپ کے پاس اللہ کا یہ مہمان آئے یا نہ آئے. آج آپ کے پاس طاقت ہے، آج آپ کے پاس قوت ہے، آج آپ کے پاس فرصت ہے، فراغت کے لمحات ہے، آپ یہ نیکی کر سکتے ہیں. نہ جانے کل زندگی وفا کرے نہ کرے، کل آپ کی صحت برقرار رہے نہ رہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ فتکون فتن کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ نیکی کے کاموں میں اچھے اعمال کے اندر جلدی کرو، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اس لیے کہ آنے والے دور میں ایسے فتنے آئیں گے جیسے رات کے تاریک حصے ہوا کرتے ہیں. اگر آپ مغرب ہوئی اور مغرب میں آپ نے یہ سوچا کہ اب اندھیرا ہے، تھوڑا وقت جب گزرے گا تب میں یہ کام کر لوں گا، تو مغرب کے بعد جب اندھیرا آئے گا وہ اور زیادہ گہرا ہوگا. اس کے بعد اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر بعد یہ کام کر لوں گا، اس کے بعد سیاہی اور تاریکی اور زیادہ بڑھ جائے گی. حضور نے فرمایا یہ فتنے اس طریقے سے آتے جائیں گے گویا رات کے تاریک حصے ایک کے بعد دوسرا حصہ اس سے تاریک تر ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے اگر اللہ نے موقع دیا ہے اس کو غنیمت جانیے اور اب یہ نیک کام کر لیجئے، اس لیے کہ وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ صبح انسان مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا. اس طرح کے فتنے ظاہر ہو جائیں گے. اس لیے جب نیکی کا جذبہ پیدا ہو اس پر فوراً عمل کر لینا چاہیے.